علی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پنجاب اسمبلی کی 12 ایسی نشستیں ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بائی پول ہوا اور وہاں پہ کیا سچویشن رہی. ایک تو سچویشن اور دوسرا علی مقابلہ کہاں پر آپ سخت دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم NA 119 کی بات کریں تو وہاں پر خاص طور پہ جو PTI کارکن ہیں, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں سے ہار چکے تھے, سنی اتحاد کونسل کے جو کینڈیڈیٹ تھے. ابھی وہاں پہ کیا مقابلہ ہے؟ علی پرویز ملک کافی پرانے کھلاڑی ہیں وہاں کے. دیکھیے, میں بالکل کسی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا. لاہور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ حلقہ 126 سے اون چودھری صاحب جیت سکتے ہیں, تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں جس طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسٹ پروبلی, بلکہ ہمیں امید یہی ہے کہ یہ آج تک انسانی تاریخ کے سب سے شفاف ترین الیکشنز ہوں گے, لیکن اس کے باوجود شکوک و شبہات جو ہے نا وہ ملک نے, ریاست نے, سرکار نے خود ہی سے پیدا کر دی ہیں. ابھی تک کوئی ایسی سٹوری میں نے نہیں دیکھا کہ نیوز چینل پر یا سوشل میڈیا پر آئی ہو کہ دھاندلی کی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا, اور اگر سیکیورٹی کا, سیفٹی کا کی وجہ سے کیا تھا, تو پھر آپ کا موبائل نیٹ ورکس تو چل رہے ہیں, صرف انٹرنیٹ بند ہے. اس سے جو تاثر جاتا ہے, اگین میں نہیں کہہ رہا کہ کچھ بھی ہینکی پینکی ہو رہی ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا, کیونکہ اس سے دو تاثر جا رہے ہیں. ایک یہ کہ جی شاید الیکشن شفاف نہیں ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ جی ریاست شاید کمزور ہو رہی ہے اور وہ شاید متحمل نہیں ہو سکتی کہ اگر لوگ ٹویٹر پہ یا دیگر سوشل میڈیا پر الیکشنز کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ اپنی کمزوری ظاہر کرنا اور اپنے ہی الیکشنز کو شفاف نہ رہنے دینا, یہ اس طرح کے مشورے کون دیتا ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا, ایک تو جو آپ نے کہا کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید انتخابات شفاف نہیں ہوں گے. اگر ہم انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈسٹرپشن شروع ہو جاتی ہے جس دن الیکشن ڈے ہوتا ہے یا الیکشن سے ایک دو دن قبل انتخابی مہم کو دیکھتے ہوئے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور یہی سچویشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ووٹر ٹرن آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ جی نسبتاً کافی کم ہے. ایک یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ, جس سے پہلے ایک کنسرن اٹھا تھا کہ ریگولیرٹیز ہوئی ہیں لاسٹ الیکشنز میں, جنرل الیکشنز میں 2024 میں, تو لوگوں نے اپنا عدم دلچسپی کا اظہار کیا. بالکل عدم دلچسپی کا اس وجہ سے بھی اظہار کیا ہو سکتا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے خود ہی سے صبح ایک شخص ووٹر سو کر اٹھا اور اس کو جیسے ہی پتہ لگا کہ آج انٹرنیٹ بند ہے تو اس کو ایک میسج چلا گیا کہ تم اٹھ کے جا کے ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کا تاثر, اگین یہ بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن جب یہ تاثر ایک ووٹر کو مل جائے تو پھر اس کو چھٹی والے دن ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ابھی انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کتنے دن ہوں گے جب موبائل نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ بند کیا جائے گا. ان کے تو الیکشن 3 مہینے چلتے ہیں, ہم سے ایک دن میں الیکشن ہوتا ہے اور اس میں ہم سے انٹرنیٹ نہیں بحال رکھا جاتا. تو یہ کیسے آپ مطلب اپنے ہمسایوں کے ساتھ تو کمپیٹ کر نہیں پا رہے, پوری دنیا کے ساتھ کیسے کرو گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.